السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سعودی عرب اور وہاں کے لوگوں کا کیا حال تھا؟ وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ آج یہ سرزمین خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز ہے، لیکن ذرا سوچئے 1400 یا 1500 سال پہلے یہاں کیسا منظر رہا ہوگا؟ اس وقت یہاں کون لوگ رہتے تھے؟ ان کے رسم و رواج کیسے تھے؟ ان کی زندگیاں کن اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں؟ دوستوں، ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا نہیں بلکہ بہت پیچھے جانا پڑے گا، اتنا پیچھے کہ جہاں سے انسان کے وجود کی شروعات ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ وہ صرف پہلے انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے ایک پیغمبر بھی تھے، اور یہ وہی حضرت آدم ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی مذہب میں ایڈم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی اولاد بھی اسی ایک اللہ کو مانتی تھی۔ کئی صدیوں تک لوگ توحید یعنی ایک اللہ کی بندگی پر قائم رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدلتے گئے، اور پھر ایسا وقت بھی آیا جب انسانوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا دور شروع ہوا۔ بالکل حضرت آدم کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اسلام میں پیغمبر مانا جاتا ہے، اور انہیں یہودی اور عیسائی دھرم میں بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ یاد رہے، یہ وہی مشہور نبی ہیں جن کے دور میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب آیا تھا، ایک خطرناک طوفان، اور اس طوفان سے اپنے چند سچے ماننے والوں کو بچانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک کشتی تیار کی تھی، وہی کشتی جس میں ایمان والے سوار ہوئے اور باقی پوری قوم کو پانی میں ڈبا دیا گیا تھا۔ اسی طوفان اور کشتی کا قصہ اتنا مشہور ہوا کہ آج بھی دنیا بھر میں، خاص طور پر مغربی ممالک میں، اس پر کئی فلمیں اور سیریلز بن چکے ہیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ اسلامی نظریے سے اگر دیکھا جائے تو انہی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں انسانی تاریخ میں پہلی بار اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجنے کا یعنی شرک کا آغاز ہوا۔ اس بات کا ذکر نہ صرف قرآن میں کیا گیا ہے بلکہ کئی حدیثوں اور اسلامی کتابوں میں اسے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس دور میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو بہت ہی نیک، سچے اور اللہ والے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ انہیں بہت یاد کرتے، ان کے لیے روتے اور غم میں ڈوبے رہتے۔ ایسے ہی حالات میں شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ تم ان نیک لوگوں کی یاد میں ان کے مجسمے یعنی مورتیاں بنا لو، اس سے تم انہیں یاد رکھ پاؤ گے اور اگلی نسلوں کو بھی بتا سکو گے۔ شروع میں لوگوں نے صرف یادگار کے طور پر ان کی مورتیاں بنائیں، مگر وقت کے ساتھ انہی مورتیوں کی پوجا شروع ہو گئی، اور وہیں سے شرک کی شروعات ہوئی۔ اب اگر خاص طور پر اس عرب کے علاقے کی بات کریں جہاں آج مکہ، مدینہ اور طائف جیسے شہر موجود ہیں، یعنی آج کا سعودی عرب، تو اس حصے کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی طرف جانا ہوگا۔ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگ ابراہم کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں۔ یہ نام آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت تینوں ہی مذاہب کی جڑیں بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہیں۔ ان تینوں مذاہب کے بڑے بڑے انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی پیدا ہوئے۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا تعلق ہے تو اس بارے میں آج تک کوئی مکمل اور حتمی رائے موجود نہیں ہے۔ البتہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت تینوں مذاہب کی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت سی معلومات ملتی ہیں۔ ان سب کو یکجا کرنے کے بعد اور دیگر تحقیق کی بنیاد پر آج کے دور کے کچھ محققین اور ماہرین آثار قدیمہ نے جو اندازہ پیش کیا ہے اس کے مطابق ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور قریب 2000 سے لے کر 1700 BCE کے درمیان رہا ہوگا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1700 سے 2000 سال پہلے، اور اگر آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 3700 سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت وہ علاقہ جو آج عراق کہلاتا ہے، وہیں کی ایک بستی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس وقت نہ صرف ان کی اپنی قوم بلکہ آس پاس کے دوسرے لوگ، حتیٰ کہ ان کے اپنے گھر میں رہنے والا ان کا چچا جس کا نام آزر بتایا گیا ہے، وہ بھی بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ان کا تو پیشہ ہی بت بنانا اور انہیں بیچنا تھا۔ لیکن دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی کم عمر سے ہی بتوں کی پوجا اور ان کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ اسی وجہ سے ان کی قوم کے لوگ ان سے ناراض رہنے لگے، یہاں تک کہ ان کے چچا نے بھی انہیں ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ ایک مشہور واقعہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ ایک بار ان کی پوری قوم کسی تہوار یا میلے کے سلسلے میں بستی سے باہر چلی گئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا اور ان کے عبادت گاہ میں جا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ جب وہ تمام لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پوچھا یہ سب کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے اس میں سب سے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا اور کہا شاید اس نے توڑے ہوں، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ جواب سن کر ان کی قوم حیران ہونے کے ساتھ ساتھ غصے سے بھڑک اٹھی۔ پھر یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے اتنا سنگین ہو گیا کہ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ جو خود کو خدا کہلواتا تھا اس کے دربار میں لے جایا گیا۔ اس بادشاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک لمبی بحث ہوئی۔ بحث میں جب بادشاہ ہارنے لگا تو اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، مگر جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ذکر ہے اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ جب ایک کافی وقت گزر گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی کسی بات کو نہ مانا بلکہ مزید دشمنی پر اتر آئی، تو آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا، یعنی وہ عراق کو چھوڑ کر پہلے شام کی طرف روانہ ہوئے، پھر شام کے بعد فلسطین پہنچے اور اسی کو اپنی دعوت کا مرکز بنا لیا، یعنی وہیں رہنے لگے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے ایک عورت کی جس کا نام ہاجرہ تھا ان کو پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اولاد کی خواہش میں حضرت سارہ نے خود ہی حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ یوں بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو ایک ویران ریگستانی میدان میں چھوڑ دیا جہاں آج مکہ موجود ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب گرم ریگستان میں ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں بے قراری سے دو پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ اسی دوران اللہ کی قدرت سے ایک کرشمہ ظاہر ہوا اور زمین سے پانی کا ایک چشمہ نکلا جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ وہی چشمہ ہے جس کا مقدس پانی آج تک جاری ہے۔ کچھ وقت کے بعد ایک قبیلہ جس کا نام بنو جرہم تھا وہاں سے گزرا۔ جب اس قبیلے کے لوگوں نے وہاں پانی کا چشمہ دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے اور وہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ نے اس قبیلے کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح لوگ وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے اور وقت کے ساتھ وہاں ایک بستی وجود میں آئی جو آگے چل کر ایک بڑا شہر بنا اور اسی کو مکہ کہا جانے لگا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کے گھر کی تعمیر کی، تاکہ لوگ وہاں آ کر صرف اللہ کی عبادت کریں۔ وہی عمارت آج خانہ کعبہ کہلاتی ہے، جو سعودی عرب کے مشہور شہر مکہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں مکہ کے تمام لوگ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور وہی تعلیمات مانتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی تھیں۔ پھر دھیرے دھیرے اور بھی جو قبیلے یا لوگ مکہ آ کر آباد ہوتے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت اور ان کے اثر کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے دین کو اپناتے گئے۔ یہ سلسلہ چند سال یا چند دہائیوں تک نہیں بلکہ کئی صدیوں تک جاری رہا۔ لوگ توحید پر قائم رہے اور صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے رہے، وہی چیزیں مانتے رہے جو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی تھیں، اور جن پر ان کے بیٹے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی عمل کروایا تھا۔ اب چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عربوں کے بیچ ایک لمبے وقت تک کوئی بھی نبی تبلیغ کے لیے نہیں آیا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان لوگوں میں تبدیلیاں آنے لگیں، اور اصل موڑ اس وقت آیا جب بنو ایاد اور بنو خزاع جیسے کچھ قبائل نے مکہ کے علاقے پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ اب ان لگاتار ہونے والے حملوں کی وجہ سے آخرکار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کو اپنے آباء و اجداد کا یہ شہر یعنی مکہ چھوڑ کر جانا پڑا، لیکن جاتے وقت انہوں نے برکت کے لیے یا یوں کہیے محبت کی وجہ سے کعبے کا ایک پتھر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ شروع میں تو یہ صرف برکت یا محبت کے اظہار کے لیے تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تو اسی پتھر کو ان لوگوں نے اپنا خدا مان لیا اور پھر اس کی پوجا کرنے لگے، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں یا آسان الفاظ میں کہیں تو عرب کے لوگوں میں بت پرستی کی شروعات ہو گئی۔ لیکن دوستوں، یہ تو ایک عام تبدیلی تھی۔ اگر خاص طور پر یہ پوچھا جائے کہ مکہ جیسے شہر میں مکمل طور پر بت پرستی کیسے شروع ہوئی اور کس طرح وہاں کے لوگ پوری طرح سے بتوں کی پوجا میں لگ گئے، تو مورخین کے مطابق یہ سب دوسری سے تیسری صدی کے بیچ کے دور میں ہوا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے قریب 200 سال بعد، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قریب 200 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت مکہ شہر پر بنو خزاع قبیلے کا قبضہ ہو چکا تھا، اور وہی لوگ وہاں پر حکومت کرتے تھے۔ اسی قبیلے کا ایک بڑا سردار تھا جس کا نام عمر بن لحی تھا۔ عمر بن لحی نہ صرف ایک سردار تھا بلکہ کعبے کا ذمہ دار بھی وہی تھا، یعنی کعبہ کی دیکھ بھال اور اس سے متعلق تمام ذمہ داریاں اسی کے سپرد تھیں۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگوں میں اس کا مقام بہت بلند تھا، لوگ اسے بہت زیادہ اہمیت دیتے اور اس کے ہر بات کو آنکھ بند کر کے مان لیا کرتے تھے۔ یہی شخص یعنی عمر بن لحی ایک بار کسی کام سے سیریا کے علاقے میں پہنچا، وہی خطہ جسے آج کے دور میں شام، فلسطین اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں جا کر اس کی ملاقات ایک عجیب اور نئی تہذیب سے ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک قوم یا یوں کہیے کہ ایک پورا قبیلہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر عمر بن لحی حیران رہ گیا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے اور تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہی ہمارے خدا ہیں، ہم انہی سے پانی، کھانا اور اپنی زندگی کی ضروریات مانگتے ہیں، اور یہ ہماری دعاؤں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر عمر بن لحی بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اسے یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ اس نے ان سے درخواست کی کہ ان بتوں میں سے ایک بت مجھے بھی دے دو تاکہ میں اسے اپنے ساتھ مکہ لے جاؤں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان تمام بتوں میں سے ایک بڑا سا بت جس کا نام تھا ہبل عمر بن لحی کو دے دیا۔ یہ ہبل نام کا بت نہ صرف قد و قامت میں بڑا تھا بلکہ شکل و صورت میں بھی انسان جیسا لگتا تھا۔ عمر بن لحی اسے لے کر مکہ لوٹ آیا اور اسے لے جا کر کعبہ کی چھت پر رکھ دیا۔
جو اس وقت کی سب سے اہم، سب سے پاک اور مقدس جگہ مانی جاتی تھی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ اس ہبل نامی بت کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، جس کی جگہ مکہ کے لوگوں نے بعد میں سونے کا ہاتھ لگوا دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مکہ میں بتوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، الگ الگ ناموں کے بت آنے لگے اور لوگ ان سب کی پوجا کرنے لگے۔ لیکن پھر بھی مکہ کے لوگوں کی نظر میں جو سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے مقبول بت تھا، وہ صرف اور صرف ہبل ہی تھا۔ ہبل کے علاوہ بھی اس دور میں اسلام سے پہلے کئی اور مشہور بت موجود تھے، جیسے کہ طائف کے علاقے میں لات، وادی نخلا میں العزیٰ اور اس کے علاوہ منات وغیرہ۔ ان تمام بتوں کی عبادت مختلف علاقوں کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اب حالات یہ ہو گئے تھے کہ صرف مکہ ہی نہیں بلکہ پورے حجاز کے علاقے میں، یعنی آج کے دور کا مکہ، مدینہ، طائف اور ان کے آس پاس کے تمام علاقے بت پرستی میں ڈوب چکے تھے۔ لوگ طرح طرح کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جو الگ الگ شکلوں میں تراشے جاتے اور ان کے نام بھی الگ الگ رکھے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، عمر بن لحی جب سیریا گیا تھا تو وہاں سے ایک یا دو نہیں بلکہ 5 بڑے بڑے بت بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، جن کے نام تھے یغوث، یعوث، ود، سوا اور نصر وغیرہ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہی بت تھے جن کی کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کیا کرتی تھی۔ یہ سارے بت دیکھنے میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، یعنی کوئی مرد کی طرح دکھتا، کوئی عورت کی طرح، تو کوئی شیر کی شکل میں ہوتا، اور کچھ تو ایسے تھے جو کئی شکلوں کے ملا جلا روپ لگتے تھے۔ یہ لوگوں کے نزدیک مختلف چیزوں کے خدا بھی بن گئے تھے۔ کوئی محبت کا خدا تھا، کوئی دولت کا، کوئی طاقت کا اور کوئی کسی اور چیز کا۔ جب عمر بن لحی ان بتوں کو سیریا سے مکہ لے کر آ رہا تھا تو راستے میں اس نے جدہ کے علاقے میں ایک جگہ پر ان سب کو زمین میں دفن کر دیا، اور پھر مکہ میں آ کر لوگوں سے کہا کہ میرے ساتھ ایک جن ہے، اور اسی جن نے مجھے بتایا ہے ان طاقتور بتوں کے ٹھکانوں کے بارے میں جن کی پوجا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ پھر وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر اسی جگہ پہنچا اور زمین کھود کر جب ان بتوں کو نکالا تو وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے ان بتوں کو لا کر مکہ کی سب سے اہم جگہ یعنی کعبہ کے اندر رکھ دیا، اور پھر ہبل کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عبادت شروع ہو گئی۔ کعبہ نام کی یہ خاص عمارت چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی عرب کے لوگوں کے نزدیک بہت ہی مقدس اور پاک مانی جاتی تھی، اس لیے لوگ دور دور سے سفر کر کے یہاں آتے، اس کا طواف کرتے اور حج بھی ادا کرتے تھے۔ لیکن اب وہاں یہ سب ہونے لگا تھا تو جب عرب کے مختلف علاقوں اور قبیلوں کے لوگ حج کے ارادے سے مکہ آتے تو وہاں رکھے ہوئے بتوں کو دیکھتے اور مکہ کے لوگوں کو ایک خاص انداز میں ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پر وہ بہت حیران ہوتے اور بعض اوقات بہت زیادہ متاثر بھی ہو جاتے۔ چنانچہ جب یہ لوگ مکہ سے واپسی کا ارادہ کرتے تو وہاں موجود بتوں میں سے کسی ایک کی نقل تیار کرواتے اور اسی کے ہو بہو ایک بت اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ مکہ کے اندر اب بت بنانے کا ایک باقاعدہ رواج بن چکا تھا، بلکہ مکہ والوں نے خود بھی ایسے بت بنائے جو بعد میں عرب کے لوگوں میں بہت مشہور ہو گئے۔ یعنی اب یہ سلسلہ صرف مکہ یا اس کے آس پاس کے علاقوں تک محدود نہ رہا، بلکہ پورے عرب کے ہر شہر، ہر علاقے اور ہر قبیلے میں یہ الگ الگ طرح کے بت پہنچ چکے تھے۔ عرب کے لوگ ان بتوں کے ساتھ بالکل کعبہ کی طرح برتاؤ کرنے لگے۔ وہ نہ صرف ان کا طواف کرتے بلکہ ان کے آگے سجدہ کرتے، ان کی عبادت کرتے اور ان سے بڑی بڑی دعائیں اور فریادیں مانگتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانیاں پیش کرتے، نذرانے رکھے جاتے، اور یہاں تک کہ ان کے نام پر لوگوں کی تجارت، کھیتی باڑی اور مویشیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان بتوں کے لیے الگ رکھا جاتا تھا، اور یہ سب کچھ اسی طرح اگلے 3-4 صدیوں تک چلتا رہا جب تک اسلام کا نور نہیں آیا۔ اسلامی کتابوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں
تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 630 عیسوی میں وہ عظیم دن آیا جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے مکہ شہر کو فتح کر لیا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا ہو گیا، یعنی پھر کعبہ اور اس کے اطراف سے تمام بت مٹا دیے گئے، اور پھر مکہ ہمیشہ کے لیے صرف ایک اللہ کے ماننے والوں کا مرکز بن گیا۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔